نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي أمين مكين كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر معزز محترم برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم تمام حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ جس طریقے سے میں درود مبارکہ پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع استقبال ماہ رمضان المبارک کے عنوان سے منعقد ہے. اس پر آپ خصوصی خطاب ہمارے آئے ہوئے باہر سے مہمان حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب قبلہ سے سماعت فرمائیں گے. ان کی تشریف آوری ہو چکی، بس غلاموں میں نام درج کرانے کے خاطر تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر ہوا. قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجیے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم. محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارا کنبہ، تمہارا رشتہ دار اور تمہارا وہ مال جس کا تمہیں نقصان اور نفع کا خوف ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اگر اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ غالب ہیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اوپر اللہ کا امر آ جائے گا. فتربصوا، تم انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نازل فرما دے. آج امت مسلمہ کی بڑی عجیب کیفیت ہے. جس امت کو کبھی بھوک نہ رلا سکی تھی، جس امت کو غربت نہ رلا سکی تھی، جس امت کا مقام کبھی اس ماحول ایسا بھی رہا کہ اگر کوئی انتقال کرتا تو ان کے لیے کفن کے کپڑے بھی نہ ہوتے، وہ دور بھی مسلمانوں نے دیکھا اور ایسے دور بھی آئے
کہ جب کھجور کی ایک گٹلی چوس کر سحری کرتے تھے اور اسی گٹلی کو چوس کر افطاری بھی کیا کرتے تھے، مسلمان کے اوپر ایسے بھی دور آئے، مگر اس دور میں بھی مسلمانوں نے کبھی اپنی غربت کو مذاق نہ بنایا اور غربت کی شکایت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ کی تو ہمیں غریب رکھا ہے، بلکہ بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے غریب ہیں تو ہیں، کیا ہوا، عشق رسول کی دولت ہمارے سینوں میں موجود ہے، اللہ اس کے حبیب کی محبت ہمارے سینوں میں موجود ہے، اور جسی کو اسی عشق کے حوالے سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بڑے مچل کر فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے گی، اے جہنم تو کیا ہمیں جلائے گی، ہمارا مقام تو یہ ہے کہ ہمارے سینے میں ایسی آگ ہم لگا کر آئے ہیں کہ وہ آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی، وہ عشق مصطفیٰ کی آگ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی آگ تھی۔ آج بڑی عجیب کیفیت ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ امت مسلمہ صرف روٹی، اقتدار اور دنیا کی کامیابی کو حاصل کر رہی ہے، اور وہ جسے ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے مزاج میں اور قرآن شریف کے مزاج میں بہت فرق پڑ گیا۔ ہم مانتے ضرور ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر اس میں جو لکھا ہے اس پر یقین ہم بہت کم کرتے ہیں، اس میں جو لکھا ہے اس پر یقین ہم کم کرتے ہیں۔ قرآن جس چیز کو کہہ رہا ہے یہ لہو و لعب ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اسے ہم نے کامیابی کا نام دیا۔ اور قرآن دیکھیں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہیں فرمایا متاع الغرور، کہیں فرمایا یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، کہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے لہو لعب کے برابر ہے، کھیل ختم ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، ہم نے اسے کامیابی سمجھ رکھا ہے۔ اگر کوئی دولت مند ہو گیا ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہے، اقتدار والا ہو گیا سمجھتے ہیں کامیاب ہے، مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ لہو لعب ہے، اس سے تم کامیابی نہ سمجھو۔ آؤ قرآن کیا کہتا ہے، کامیابی کسے کہتا ہے؟ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ قرآن کے مزاج میں ہمارے مزاج میں بہت فرق آ گیا۔ اگر آج کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، نیک ہے، اگرچہ غریب ہے، ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ دعوتوں میں ہم اسے کوئی حیثیت نہیں دیتے، جسے بلاتے ہیں، اور ہم نے عزت اسے دینا شروع کر دیا جو فاسق ہو۔ ارے جو چاند کی گواہی نہ دے سکتا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر بے نمازی ہے تو وہ تو فاسق مولین ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، اور ہم نے اسے اٹھا کر عزتوں کے مقام پر بٹھایا ہے۔ تو اصل معاملہ تو ہم اپنے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ بہت سارے معاملات آپ نے سنا، کوئی قرآن شریف کے حوالے سے آواز اٹھا رہا ہے، کوئی عظمت مصطفیٰ، اور کوئی یہ ناہنجار اپنی اپنی حقیقتیں بتاتے ہیں۔ یہ دراصل حضور کی گستاخی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی اصلیت بتاتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کہ جو جس کی اصل میں خطا ہوگی وہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھوکے گا۔ یہ اپنی اصلیت بتاتے ہیں قرآن مجید کو، اور آج قرآن مجید کے حوالے سے تم باتیں کرتے ہو، اگر اسی قرآن کا مثل وہ لاتے تو جنگ بدر نہ ہوتی اور دوسری جنگیں نہ ہوتی۔ قرآن کا 1400 سال پہلے سے اعلان ہے، ایک کوئی صورت لے آؤ، ایک کوئی آیت لے آؤ قرآن کے برابر، مگر وہ نہ لا سکے۔ 1400 سال بیت گئے، جو عربی میں ماہر تھے اور کلام میں ماہر تھے وہ تو لا نہ سکے، آج کا کوئی کیا لا سکے گا؟ بہرحال جو بھی گستاخیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ قرآن مجید کے تعلق سے ہوں، چاہے ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہوں، ہمارا اپنا معیار اب کچھ الگ ہونا چاہیے۔ اب قرآن مجید کے سیکھنے کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نوجوانوں کو عظمت مصطفیٰ کیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، ان تمام چیزوں پر
ہمیں توجہ دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نوجوانوں میں عام کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت کی تشریف آوری ہو چکی، بس تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے حوالے سے، آپ کی عظمت کے حوالے سے ہمیں اب مطالعہ کرنا ہوگا۔ نوجوان نسل خاص طور پر صرف نعتوں میں وقت دے کر یا اس اعتبار سے کہ ہم نعتیں گنگناتے ہیں اسی سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اب وہ حالات نہیں ہے۔ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے عقائد پر سیکھنا ہوگا، باتیں، اور علماء کرام کے پاس بیٹھ کر خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کا کیا حکم ہے۔ آج ایک گستاخی کی تو پورا جو ہے ہندوستان برہم ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ غیر تھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس نے گستاخی کی، اور آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا ایک وہ شخص جو مسجدیں بھی بناتا ہے، ایک وہ شخص جو قرآن کی باتیں بھی کرتا ہے، جو حدیث کی باتیں بھی کرتا ہے، کبھی آپ نے اس کی کتاب میں دیکھا اس نے حضور کو کیا لکھا ہے؟ ہم تو اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ آج وہ غیر تھا تو سمجھ میں آیا کہ ہاں وہ گستاخی کر رہا ہے، مگر جو ہمارے لبادے میں سب سے پہلے دروازہ تو انہوں نے کھولا ہے، ورنہ کس کی ہمت ہوتی تھی؟ آپ اٹھائیں ان بد مذہبوں اور گمراہوں کی کتابوں کو، اٹھائیں، دیکھیں انہوں نے حضور کے تعلق سے کیا لکھا ہے، مگر ہم علم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو یہ دیکھتے اگر کوئی عالم اس حوالے سے بیان کر دے کہ بھائی ان بد مذہبوں سے دور رہو، تو کہتے ہیں ارے وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ارے وہ بھی تو حضور کو مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ اس حساب سے مانتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ حضور پر سلام نہ پڑھو کیونکہ حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ وہ یہ گستاخی کر رہا ہے، اپنی کتاب میں گستاخی اس نے یہاں تک لکھی کہ معاذ اللہ جیسا علم حضور کو علم غیب ہے ویسا تو جانور اور پاگلوں کو بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ معاذ اللہ، وہ تو ہمارے درمیان بیٹھا ہے، ہم اس سے مصافحہ کر، اسے کب پہچانیں گے؟ اس لیے میں یہ آج کے اجتماع سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے عظمت مصطفیٰ کے تعلق سے ہم سیکھیں۔ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے درمیان جو گندگی ہمارے لباس میں پہن کر مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام نہیں پڑھنا ہے، کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد نہیں منانا ہے، کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور کے مزار پر نہیں جانا چاہیے، مدینہ شریف نہیں جانا چاہیے۔ ان چوروں کو کب پہچانو گے؟ انہیں پہچاننا ہوگا، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے یہ گستاخیوں کا راستہ کھولا ہندوستان کی سرزمین پر، لہذا ہمیں یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عظمت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے اور بھی گفتگو ہوگی، وقت کم ہے، حضرت قبلہ تشریف لا چکے، انشاءاللہ تعالی آپ حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ تمامی حضرات تو یوٹیوب وغیرہ میں حضرت کے بیانات کے حوالے سے آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت کا ماشاءاللہ انداز بڑا دل نشیں ہے، اور رائے چور کی سرزمین پر کافی محنتیں ہوتی ہیں، تحریک کے حوالے سے بڑے متحرک فرد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہماری شاید یہ دوسری ملاقات ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے خطاب سے بہت سارے نوجوانوں کی دلوں میں عشق رسول کی شمع اور تیز ہو جاتی ہے۔ بس اور زیادہ تعارف نہ پیش کرتے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں بڑے ادب سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت کرسی خطابت پر تشریف رکھیں اور اپنے نورانی، عرفانی اور حقانی بیانات سے ہم تمام کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ کی مقرر عظیم آتا ہے جانے لطف عمیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے جانے لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔